جی ناظرین، یہ کنونشن سینٹر کا وہ ہال ہے جہاں پر اسلام آباد ٹاکس کی کوریج کے لیے بیرون ملک سے آنے والے صحافیوں کے ساتھ ساتھ جو مقامی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، اس کی کوریج کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ کنونشن سینٹر کا حال ہے اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جرنلسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سرکاری حکام ہیں، وہ سب یہاں پر جو ان کے منتظمین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہال ہے کنونشن سینٹر کا، اور اس کے باہر جو برآمدہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ سب لوگ یہاں پر مختلف ممالک سے آئے ہوئے صحافی ہیں جو اسلام آباد ٹاکس کو جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہیں، اور اس وقت مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو کوریج کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے یہاں پر یہ اسی طرح کا میلہ لگا ہوا ہے، رش ہے، لوگ اس کوریج بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں، اور بہت اچھے انتظامات ہیں جو میڈیا کو یہاں پر پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہیں، جو اپنا کام جو ہے وہ بطریق احسن نبھا سکیں۔ اس میں یہ کاوشیں جو ہیں وہ وزارت اطلاعات کی قابل ستائش ہیں، اور ان کا جو افسران ہیں، جو عملہ ہے، ان کو بھی جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ انتظامات کرنے میں، اچھے انتظامات کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی ہے۔ نہ صرف یہ انتظامات بہترین کیے گئے ہیں بلکہ یہاں پر ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ دن بھر چونکہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ویسے تو کوئی کیفیٹیریا وغیرہ یا کھانے پینے کی جو جگہ ہے وہ موجود نہیں ہے، تو کھانے پینے کے بھی بہترین انتظامات ہیں۔ لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کے علاوہ چائے جو ہے وہ صبح سے یہاں پر چائے کا سلسلہ، اس کے ساتھ سینڈوچز وغیرہ اور دیگر جو لوازمات ہیں چائے کے، وہ بھی جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر طرح سے فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی یہاں جرنلسٹ آئے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی، الجھن کا یا کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے تمام لوازمات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ کوریج کے ان کی پروفیشنل ذمہ داریوں کی ادائیگی کے علاوہ ان کے کھانے پینے کے حوالے سے اور ان کے دیگر جو ریفریشمنٹس ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھا ایک بالکل اسی طرح سے اہتمام یہاں پر نظر آ رہا ہے جس طرح پاکستان کی جانب سے ان ٹاکس کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بہت مشکل مرحلہ تھا یہ، دونوں ملک چند دن پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے سے نبرد جنگ جاری تھی دونوں کے درمیان، اور میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ چلائے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ہاں تباہی کی جا رہی تھی بڑے پیمانے پر۔ لیکن پھر ایک دم اچانک صورتحال بدلی، اور وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے دونوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات چیت کی طرف آئیں۔ وزیر اعظم نے پیشکش کی کہ اگر وہ بات چیت پر آمادہ ہوں تو پاکستان ان کی میزبانی کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم کی اس ٹویٹ کا دونوں ملکوں کی جانب سے مثبت جواب دیا گیا، اور اس کے بعد ایک دم سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے، ان کے انتظامات کا سلسلہ وہ شروع ہوا، اور اب یہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ ان سے بہتر نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے، اور ان مذاکرات سے بہتر نتائج کا برآمد ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس سے دنیا کا امن وابستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے حلقوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ جنگ بڑھے گی تو یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، اور اب ساری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو جو ہے وہ روک لیا مذاکرات کی اس پیشکش کے اور مذاکرات کے اس اہتمام کے ذریعے، اور مختلف ممالک سے مسلسل وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو مبارکباد کے جو پیغامات ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں، مختلف سربراہان مملکت جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ہر ملک جو ہے اس کی جانب سے جس نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے نیک خواہشات کا جو ہے وہ اظہار کیا ان ٹاکس کے حوالے سے، اور کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ صرف ایک ملک ہے بھارت، اور جس کو اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بالکل پاکستان کا جو قد و کاٹ بلند ہو رہا ہے امن کے قیام کے، امن کے دائی کے حوالے سے، وہ اس کو بالکل پسند نہیں آ رہا ہے، مگر دیگر ممالک جو ہیں ان کو وہ بڑے مطمئن ہیں ان مذاکرات کے ساتھ، اور دعا کر رہے ہیں کہ کامیاب ہوں یہ مذاکرات۔ اس مذاکرات میں جو ہے وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ان کے کردار کو جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنا جو کردار ہے بڑے مؤثر انداز سے ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنے تئیں کوششیں کی۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنے سفارتی ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کیا، اور حکومت کی جانب سے جو ہے اس کی جانب سے بھی بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انتھک محنت اور جد و جہد کی گئی، اور دونوں ملکوں کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ مذاکرات پر آئیں اور امن کا کوئی
راستہ نکالیں. جنگ کا بڑھنا نہ صرف ان دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے مفاد میں بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال اب مذاکرات جو ہے وہ گزشتہ 1-1.5 گھنٹے سے جو ہیں وہ جاری ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ مذاکرات ختم ہوں گے تو پھر کوئی خبر جو ہے وہ آئے گی جس کی وہ خبر جس کی دنیا منتظر ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ ان مذاکرات کا، ان بات چیت کا، اس گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں شرکت کے لیے دونوں ملکوں کے وفود، ایران کا وفد جو ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ اور ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہے وہ گزشتہ شب جو ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے تھے، لیکن امریکی نائب صدر جو ہیں اپنے وفد کے ہمراہ آج صبح 10 بجے اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے اسلام آباد آنے کے بعد جو ہے یہاں پر اہم مذاکرات کیے اپنے وفود کے لیول پر اور وزارت خارجہ کے لیول پر. ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی اور اس سے قبل ایران کا جو وفد ہے وہ بھی وزیر اعظم سے اس کی بھی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں جو ہے ان ٹاکس کے حوالے سے بھی اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی. تو ناظرین، جو ہی کوئی ان مذاکرات کا نتیجہ نکلتا ہے تو ہم اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.